السلام علیکم امن ٹی وی کے معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ہے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو جانتے ہی ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک عالمی اسکالر ہے۔ آپ نے اسلام کی خدمات دنیا کے مختلف حصوں میں سر انجام دی اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ جو بھی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث سے کرتے ہیں اور مکمل حوالے سے کرتے ہیں۔ آپ کے لیکچر بہت اوتھینٹک ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے لیکچر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلمان بھی بہت کثیر تعداد میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے لیکچر کا امپورٹنٹ پارٹ آنسر کویشچن کا ہوتا ہے۔ اسی آنسر کویشچن کے ایک سیکشن میں آپ سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر اسلام امن کا مذہب ہے تو تلوار سے کیوں پھیلا، جس کا ہم نے نہایت ہی اوتھینٹک اور حوالے کے ساتھ جواب دیا۔ اب وہ جواب کیا تھا، آئیے ہم خود سنتے ہیں۔ اس تقریر کو اردو میں کنورٹ کیا گیا ہے اور یہ آواز ڈاکٹر ذاکر نائک کی نہیں ہے۔ ایک جناب راج ملہوترا ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں اگر اسلام امن کا مذہب ہے تو پھر یہ تلوار سے کیسے پھیلا؟ پوچھا گیا سوال تھا اگر اسلام ایک امن کا مذہب ہے تو پھر یہ تلوار سے کیسے پھیلا؟ اسلام بنیادی لفظ سلام سے بنا ہے، جس کا مطلب امن۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے اپنی مرضی سونپنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، خدائے برتر کو۔ مختصر یہ اسلام کا مطلب امن حاصل کرنا اپنی مرضی سونپ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ دنیا میں ہر کوئی نہیں چاہتا کہ دنیا میں امن قائم ہو۔ کچھ سماج مخالف لوگ ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو۔ چور، مجرم، اگر امن قائم ہوگی تو وہ بیکار ہو جائیں گے۔ تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس پولیس وغیرہ ہے۔ تو اسلام امن کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے، سماج مخالف لوگوں کو ان کی حد میں رکھا جا سکے۔ اور اس سوال کا بہترین جواب ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ڈیلیسی اولیری نے دیا ہے۔ وہ ایک جانا مانا غیر مسلم مورخ ہے، اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں پیج نمبر 8 پر کہتا ہے کہ تاریخ واضح کرتی ہے کہ یہ من گھڑت بات کے شدت پسند مسلمان ساری دنیا پر چھا آئے، اسلام کو زبردستی تلوار کی نوک پر تھوپا ہاری ہوئی نسلوں پر۔ یہ زبردست بھدا جھوٹ ہے جو مورخین نے اکثر دہرایا ہے۔ ڈیلیسی اولیری، پیج نمبر 8، کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم مسلمز، ہم نے اسپین پر حکومت کی تقریباً 800 برس تک، بعد میں صلیبی آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو صفایا کر دیا۔ وہاں ایک بھی مسلم نہیں تھا جو کھل کر اذان دے سکے، یعنی نماز کا بلا ہوا۔ ہم نے کوئی طاقت استعمال نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے حکومت کی عرب کی سرزمین پر تقریباً 1400 سال تک۔ کچھ سالوں کے لیے انگریز آئے، کچھ سالوں کے لیے فرینچ آئے، لیکن کلی طور پر 1400 سال تک عرب کی سرزمین کے حاکم مسلم تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں آج 1,40,00,000 عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں؟ کاپٹک کرسچن کا مطلب وہ نسل در نسل عیسائی ہیں، نسلوں سے۔ اگر مسلمان چاہتے وہ تلوار کی نوک پر ہر غیر مسلم کو کنورٹ کر سکتے تھے، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ 1,40,00,000 عرب جو کاپٹک کرسچنز تھے گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ آپ جانتے ہیں انڈیا پر حکومت کی سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے۔ ہم نے تلوار استعمال نہیں کی، ہم نے تلوار استعمال نہیں کی۔ اگر کچھ لوگ ایک غلط کام کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کے جرم کا الزام مذہب پر نہیں لگا سکتے۔ اگر کچھ لوگ مذہب پر عمل نہیں کرتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ عیسائیت بری ہے کیونکہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو زندہ جلا دیا تھا۔ اگر ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودیوں کو جلایا، آپ اس کے لیے عیسائیت کو الزام نہیں دے سکتے۔ ہر قوم میں کالی بھیڑ ہو سکتی ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہم نے انڈیا پر حکومت کی سینکڑوں سال تک۔ اگر ہم چاہتے غیر مسلم کو کنورٹ ہونے کے لیے مجبور کر سکتے تھے تلوار کی نوک پر، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ آج انڈیا کے غیر مسلم 80% سے زیادہ ہیں، وہ شہادت دے رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں۔ آپ یہاں موجود غیر مسلم گواہی دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس طاقت تھی، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام اس بات پہ یقین نہیں رکھتا۔ آج وہ ملک جہاں سب سے زیادہ مسلمان پائے جاتے ہیں انڈونیشیا ہے۔ کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی جہاں پر آبادی کے 55% مسلمان ہیں؟ کون سی مسلم فوج افریقہ کے پورو ساحل پر گئی؟ کون سی مسلم فوج؟ کون سی تلوار؟ تھامس کلائل جواب دیتا ہے۔ تھامس کلائل وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ کہ آپ کو یہ تلوار حاصل کرنی ہوگی، اس سے بہت کم فائدہ ہوگا کہ وہ پھیلائے
तलवार की मदद से। हर नई बात इब्तिदा में एक के जहन में शुरू होती है, एक आदमी सारी दुनिया में, एक आदमी तमाम इंसानों के खिलाफ। ये फायदेमंद ना होगा कि वो तलवार उठाता है और इसे फैलाता है। कौन सी तलवार? अगर हमारे पास तलवार भी होती हम इसे इस्तेमाल ना कर सकते, अगर फौलादी तलवार भी होती हम इसे इस्तेमाल ना कर सकते। कुरान फरमाता है सूरह बकरा में सूरह 2 आयत 256, ला इकराहा फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से रोशन हो चुकी है। कोई भी जो हाथ थामता अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और बुराई को रद्द करता है, उसने पकड़ी है सबसे ज्यादा मजबूत हाथ की पकड़ जो कभी नहीं टूटती। कोई भी जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह उसे निकालेगा अंधेरों से रोशनी की तरफ। कोई भी जो शैतान को मानता है, जो बुरा है, वो उसे ले जाएगा रोशनी से अंधेरे में। कौन सी तलवार? अक्ल की तलवार। कुरान फरमाता है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब की राह की तरफ लोगों को अल्लाह की वही और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और उनसे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। एक मजमून था जो आया था प्लेन ट्रूथ मैगजीन में, ये नकल था द रीडर्स डाइजेस्ट एल्मेनाक बुक 1986 का। इसने आदाद शुमार दिए दुनिया के मजहबों में बढ़ोतरी के सन 1934 से 1984 के बीच 50 सालों में। बड़े मजहबों में नंबर 1 बढ़त वाला था इस्लाम, 235%। 235%। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी जंग हुई दरमियान में 1934 और 1984 के जिसने कन्वर्ट किया लाखों गैर मुस्लिमों को इस्लाम में? कौन सी जंग? क्या आपको मालूम है आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है? अमेरिकियों को तलवार की नोक पर कौन मजबूर कर रहा है कन्वर्ट होने पर? यूरोप में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम है, उन्हें कौन मजबूर कर रहा है तलवार की नोक पर? कुरान जवाब देता है कम से कम 3 अलग अलग जगहों पर। वो है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह सफ में सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 और सूरह फतेह में सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28। कुरान करीम फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह फरमाता है कि वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे तमाम मजहब पर गालिब कर दे। इस्लाम मुकर्रर हुआ सबको मंसूख करने के लिए, सब पर हावी होने के लिए, सबको जेर करने के लिए, कुल्ली। और अल्लाह काफी है इज़हार हक करने वाला। यकीनन ये जवाब सुनकर आपके इल्म में इजाफा ज़रूर हो रहा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आखिर पर हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई